السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض لوگوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کا کہیں رشتہ نہیں ہوتا اور کہیں ان کا جوڑا نہیں جمتا اور ان کا نکاح نہیں ہوتا۔ اس میں تو عام حالت میں جب ایسا ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک بہترین عمل ہے جس پر بہت سارے علماء کا عمل ہے اور بہت سارے علماء سے اس کو سنا ہے اور بہت سارے لوگوں نے اس کو کیا، وہ ہے سورہ رحمان۔ سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے۔ جو شخص اس بات سے پریشان ہو کہ اس کی بیٹی کا نکاح نہیں ہوتا تو اسے چاہیے کہ وہ روزانہ سورہ رحمان پڑھے۔ روزانہ 3 مرتبہ پڑھے، اگر 3 مرتبہ نہ ہو سکے تو کم از کم 1 مرتبہ پڑھے اور اللہ سے دعا کرے، انشاءاللہ اس کا نکاح جلد از جلد ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ بعض لوگوں کو کوئی اور رکاوٹ ہوتی ہے، جیسے جادو کا مسئلہ ہو، جنات کا مسئلہ ہو۔ کبھی جنات کی وجہ سے بھی یہ رکاوٹ آتی ہے۔ جنات کی وجہ سے اس طرح سے آتی ہے کہ کوئی جن کسی لڑکی پر عاشق ہو یا کوئی جنی کسی لڑکے پر عاشق ہو تو وہ اس کا نکاح کہیں ہونے نہیں دیتے۔ جب اس کو لوگ دیکھنے کے لیے آئیں اور نکاح کے تعلق سے بات کرنے لگیں تو وہ اس کا چہرہ ایسا بدل دیتے ہیں اور اس کو ایسے بگاڑ کر دکھا دیتے ہیں، یا پھر بعض لوگوں کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ چاہت ہی نہیں ہوتی کہ وہ شادی کرے، یعنی ان کے دماغ میں ایسی باتیں بھر دیتے ہیں کہ ان کو شادی کرنے کی طلب ہی نہیں ہوتی، شادی کرنے کی چاہت ہی نہیں ہوتی۔ ایک تو یہ ہوتا ہے جنات کی وجہ سے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کوئی دشمن جادو کر دے اور جادو کرنے کے بعد اور جادو کرنے کی وجہ سے اس کے اندر کوئی ایسی خرابی پیدا ہو جائے کہ جس کی وجہ سے لوگ اسے پسند نہ کریں، یا بعض مرتبہ کوئی جادوگر اس طرح سے جادو کرتا ہے کہ جب اس کو جیسے لڑکی ہو، اگر اس کو لڑکے والے دیکھنے کے لیے آئیں گے تو ان کے آنے سے پہلے اس کا چہرہ بدل جاتا ہے۔ بعض لڑکیوں کو دیکھنے میں آیا کہ ان کے چہرے پر پھنسیاں نکل آتی ہے، اور بعض لڑکیوں کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے، اور بعض کا چہرہ ایسا، یعنی باقی لوگوں کو تو دیکھنے میں اچھا معلوم ہوتا ہے لیکن خاص جو رشتے کے لیے آئے ہیں ان لوگوں کو چہرہ بالکل عجیب معلوم ہوتا ہے، اس میں وہ کوئی رونق ہی نہیں نظر آتی اور وہ چہرہ پسند نہیں آتا۔ تو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ تو اصل میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ جادو کرے اور کسی کے نکاح میں رکاوٹ ڈالے۔ بے شک سب کچھ کرنے والا اللہ ہی ہے، لیکن یہ جو مصیبتیں آتی ہیں یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہیں۔ تو اس کے لیے ہم اللہ ہی کی طرف، ایسے موقع پر اللہ ہی کی طرف رجوع ہونا چاہیے، اور جیسا کہ جس بیماری کا علاج جس طرح کا ہو اس طرح کا اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ جسمانی بیماری ہو تو اس کا جس طرح سے علاج کرنا چاہیے تو اس طرح سے علاج کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر روحانی بیماری ہے تو اس کا روحانی بیماری کا بھی اسی طرح، جس طرح کے روحانی بیماری کا علاج کیا جاتا ہے اسی طریقے سے کرنا چاہیے، بشرطے کہ ہم کوئی ناجائز راستہ اختیار نہ کریں۔ تو اس کے لیے میں ایک بہترین عمل بتاتا ہوں کہ اگر کسی پر ایسا جادو کیا ہوا ہو جس کی وجہ سے اس کا رشتہ نہیں ہوتا، اگر کسی پر ایسے جادو ہو کہ جس کی وجہ سے اس کا رشتہ نہیں ہوتا تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ روزانہ سورہ یاسین 1 مرتبہ، سورہ جن 7 مرتبہ اور سورہ طارق 7 مرتبہ اور سورہ شمس اور سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، ان چیزوں کو روزانہ 7 مرتبہ پڑھے۔ سورہ یاسین کو 1 مرتبہ، باقی چیزوں کو 7 مرتبہ۔ یہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور اس پانی کو پیے، انشاءاللہ اس سے جو ان کے بدن میں جو جادو ہے وہ جاتا رہے گا۔ اس کے علاوہ وہ پانی جس پر دم کیا گیا وہ اپنے چہرے کو بھی لگائیں، اور خاص طور سے جس وقت میں کوئی دیکھنے آنے والے ہوں تو اس سے پہلے اپنے چہرے پر لگا لیں۔ انشاءاللہ
اگر یہ جو پڑھنے والا عمل ہے یہ اگر کچھ دن کریں گے یا کم از کم 40 روز کریں گے تو انشاءاللہ ان کے اوپر سے جو جادو ہے وہ جادو ختم ہو جائے گا. جب جادو ختم ہو جائے گا یا جو جنات کا اثر ہے وہ ختم ہو جائے گا یا پھر اس کی طاقت میں کمی پیدا ہوگی تو اس کی وجہ سے وہ اس جو چیزیں رکاوٹ ڈالتی ہیں ان کی رکاوٹوں میں کمی آ جائے گی اور انشاءاللہ کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی اور اس کا رشتہ ہو جائے گا.